سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے کٹوتیاں ہونے جا رہی ہیں۔ مکمل تفصیلی اپڈیٹ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دوسرا 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کی کابینہ سے منظوری کے متعلق بھی اپڈیٹس ہیں۔ تو نوٹیفیکیشن ہے جناب آپ کے سامنے، اور اس نوٹیفیکیشن میں گورنمنٹ آف پنجاب نے تمام جو اضلاع کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے، اور اس کے اندر ریکوری فرام گورنمنٹ امپلائیز پینشنرز اینڈ دیئر اسپاؤس ہو ور بینیفیشریز آف BISP، یعنی کہ اس نوٹیفیکیشن میں یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایسے محکموں کے اندر سرکاری ملازمین یا مختلف جو پینشنرز ہیں اور ان کے جو اہل و عیال ہیں، ان لوگوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بھی پیسے وصول کیے ہوئے ہیں، تو ان سے ریکوریز کیے جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے ڈیٹا جو ہے وہ کمپلیٹ ترتیب دیا جا چکا ہے۔ لسٹیں جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں، ڈیٹا کو فائنلائز فائنانس والوں نے کر بھی دیا ہے۔ جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے اندر گریڈ 17، 18 اور 19 اسکیل کے افسران بھی مختلف محکموں کے اندر موجود ہیں، اور یا تو وہ تنخواہ لے رہے ہیں یا وہ پینشن لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی BISP بے نظیر انکم سپورٹ سے، جو کہ بیسکلی غریب لوگوں کی اور بیوہ اور اس طرح کے جو انتہائی نادار اور ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی مالی کفالت کے لیے یا مالی معاونت کے لیے ایک پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت انہیں ماہانہ یا سمائی کے بعد جو گرانٹس ملتی ہیں وہ ملتی ہیں۔ تو انکشاف یہ ہوا ہے جی کہ سرکاری ملازمین اور پینشنر کی ایک بڑی اکثریت نے اس حوالے سے روپے وصول کیے ہیں، تو ان کو باقاعدہ اب ان کے رجسٹرڈ فونز کے اوپر الرٹ بھی آ رہے ہیں، اس طرح کے میسیجز بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ بے نظیر کفالت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں، اور آپ سے جو ہے وہ اتنی پیمنٹ جو پینڈنگ آ رہی ہے وہ آپ سے ریکور کی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو مالی کفالت ہے اس کرائٹیریا کے مطابق سرکاری ملازمین یا پینشنرز یا ان کے جو ہے وہ اہل و عیال اس کے اہل نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورس آف انکم نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کو یہ گرانٹس ملتی ہیں۔ تو اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں، یہ دیکھیں جی آگے پورا ٹرانزیکشن ID لکھی ہوئی ہے، سرکاری ملازمین پینشنر BISP امداد کے اہل نہیں ہیں، آپ فوراً جو ہے وہ 1,20,500 روپے بحق سرکار جمع کروائیں۔ یہ میسیجز ان کو الرٹ آ رہے ہیں۔ ایک اور میسیج نیچے دیکھیں جی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے سرکاری ملازم پینشنر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام امداد کے اہل نہیں ہیں، آپ فوراً 1,41,770 روپے بحق سرکار جمع کروائیں۔ یعنی کہ اتنا اب جو روپے ہوں گے جو انہوں نے ایک لمبے عرصے سے لیے ہوئے ہیں، ان سے یہ ریکوریز ہونے جا رہی ہیں۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جن سرکاری ملازمین اور پینشنرز نے پیسے لیے ہوئے ہیں تو ان سے یہ ریکوریز ہوں گی۔ باقاعدہ مراسلہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی دکھا دیا ہے، اور ڈیٹا کے تحت جن لوگوں کا ڈیٹا ٹریس ہوا ہے ان کو یہ SMS بھی موصول ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی 30% ڈسپیرٹی الاؤنس۔ صوبوں کے متعلق جو معاملات ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ بجٹ امپلیمنٹ بھی ہو گیا۔ وفاق کے ملازمین کو تنخواہوں کے اندر پچھلے مہینے 30% ڈسپیرٹی رننگ بیسک پہ، یعنی کہ 30 جون 2022 کی سطح کے اوپر دے بھی دیا گیا، لیکن صوبوں کا معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے جی فیڈرل صوبائی جو کابینہ ہے KPK کی، ان کا اجلاس منعقد ہونے والا ہے، اور اس کے اندر 30% ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ ایجنڈے میں چیز فکس ہے، اس کا مطلب ہے کہ خوشخبری آنے والی ہے، اور کیبنٹ اب اس ایجنڈے کو جو فکس کیا گیا ہے فائنانس کی طرف سے اس کو اپروو کر دے گی، اور ڈسپیرٹی الاؤنس جو KPK کے ملازمین کو ایک لمبی جد و جہد کے بعد ان کی منزل حقیقی معنوں میں ان کو مل جائے گی۔ KPK کے ملازمین کو بجٹ میں پہلے 15% ڈسپیرٹی دیا گیا 2017 کی انیشیل بیسک پے کے اوپر۔ اس پر اگیگا KPK نے احتجاج کیا، ملازمین بڑی تعداد میں باہر نکلے، پشاور میں اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے ان کے کہنے کے اوپر نوٹیفیکیشن کو ریوائز کیا، لیکن ریوائز کرتے ہوئے پھر آدھی چیز ان کی تسلیم کی گئی، آدھی پھر چھوڑ دی گئی، اور جو ریوائز نوٹیفیکیشن ہوا اس میں 15% انہوں نے 2017 کے بجائے 30/6/2022 یعنی کہ وفاق کی سطح کے اوپر 15% دیا۔ اگیگا نے اس کو مسترد کیا، اور انہوں نے کہا جی آپ نے 30/6/2022 کی رننگ بیسک پے کے اوپر تو ایوارڈ کر دیا ہے،
لیکن ابھی بھی یہ 15% ہی ہے، اس کو 30% کریں جس طرح کے وفاقی ملازمین کو، تاکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ڈسپیرٹی اب کریٹ ہو رہی ہے وہ ڈسپیرٹی نہ کریٹ ہو۔ تو اب خبر یہ ہے جی کہ جو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہے جو آج ہونے جا رہا ہے، اس میں ڈسپیرٹی الاؤنس 30% رننگ بیسک پے یعنی کہ 30 جون 2022 کی بیسک پے کے مطابق دینے کا ایجنڈا شامل ہے۔ پنجاب کے ملازمین کی طرف آتے ہیں، وہاں پر خالد جاوید سنگیڑا صاحب جو کہ صدر ہیں ایپکا پنجاب کے، انہوں نے ریلیوں کا اور جلسوں کا ایک لمبا چوڑا پلان شیئر کیا ہوا ہے، اور وہ سٹیپ وائز تمام ضلعوں سے گھومتے ہوئے بالآخر لاہور کو آئیں گے، اور لاہور انہوں نے 19 ستمبر کو جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اب جتنی بھی ابھی موومنٹ ہوئی ہے یا جلسے ہو رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر، سرکاری ملازمین کی اکثریت خاصی مایوس بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ملازمین مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ بجائے دائیں بائیں ڈسٹرکٹس کے اندر جلسے اور ریلیاں نکالنے کے، لاہور کے اندر جناب یہ اپنا دھرنا رکھیں، ملازمین کو اعتماد میں لیں تاکہ ملازمین کی بڑی اکثریت اس میں شرکت کرے۔ بہرحال اگیگا پنجاب کی ایک اپنی جو ہے وہ حکمت عملی ہے، تو امید تو یہی ہے جی کہ انشاءاللہ پنجاب کے ملازمین کو بھی ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے گا۔ جہاں تک بجٹ پیش ہوا ہے، بجٹ میں گورنمنٹ نے ذکر بھی نہیں کیا ڈسپیرٹی الاؤنس پنجاب کے ملازمین کو دینے کا، صرف 10% تنخواہ اضافہ کیا گیا ایڈاک ریلیف کی شکل میں، 5% پینشن اضافہ کیا گیا جو کہ وفاق سے بھی کم ہے۔ اب جو اگیگا پنجاب جو کر رہی ہے مطالبات، اس میں 30% ڈسپیرٹی رننگ بیسک پہ وفاقی طرز پر، 17A رول کی بحالی، پینشن ریفارمز خاص طور پر 2 دسمبر 2024 کا جو نوٹیفیکیشن ہے، اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کرنے کا مطالبہ بھی جو ہے وہ اگیگا پنجاب کا شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگیگا پنجاب کا جو مطالبہ ہے وہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے ہے کہ ملازمین کی بڑی اکثریت لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن جو تبدیل کیا گیا، کیسے تبدیل ہوا کہ پہلے یہ رننگ بیسک پے کے اوپر ملتی تھی، اب اس کو انیشل بیسک پے کے اوپر کر دیا، اور اب لیو انکیشمنٹ بل مل بھی نہیں رہی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ LPR، کیونکہ گورنمنٹ اپروو ہی LPR کر رہی ہے تو LPR مل رہی ہے۔ تو یہ بڑے مطالبات ہیں پنجاب کے ملازمین کو لمبا صبر کرنا پڑے گا۔ ابھی فی الوقت پنجاب کے ملازمین کے حق میں صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ حافظ۔